بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ پہنچنے کے بعد تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو معلوم نہ ہوا تھا کہ ان پر تہمت لگائی گئی ہے۔ مدینہ واپس آنے کے بعد آپ بیمار ہو گئی تھیں اور آپ کی والدہ آپ کی تیمارداری کرنے لگی تھیں۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے ماں باپ کو اس تہمت کا علم ہو گیا تھا۔ بیماری کے دوران حضرت عائشہ نے یہ اندازہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کچھ بدلا سا ہے۔ حالانکہ پہلے جب کبھی حضرت عائشہ بیمار ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال لطف و عنایت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، لیکن اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اظہار نہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے پر حضرت عائشہ دل ہی دل میں غمگین رہنے لگیں، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، کیونکہ میری ماں میری بہتر تیمارداری کر سکے گی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مرضی۔ لہٰذا حضرت عائشہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی، تاہم انہیں اب بھی اپنے اوپر لگنے والے تہمت کا علم نہ تھا، جبکہ ان کے ماں باپ حضرت ابوبکر صدیق اور ماں ام رومان سخت دل برداشتہ اور فکر مند تھے۔ اس موقع پر جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کا شکار تھے، اسامہ بن یزید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک بلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز نہیں پائی، یہ سب کچھ کذب اور باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے۔ وہ لونڈی جو حضرت عائشہ کی خدمت میں رہتی تھی، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے۔ بس اتنا عیب ہے کہ جب کبھی میں آٹا گھوند کر کسی کام کو جاتی ہوں اور یہ کہہ کر جاتی ہوں کہ بی بی ذرا آٹے کا خیال رکھنا، مگر میری غیر موجودگی میں وہ سو جاتی ہیں اور عموماً بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ ان حالات میں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، مسلمانوں، کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے؟ بخدا میں نے نہ ہی اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ ہی اس شخص میں جس سے متعلق تہمت لگائی جاتی ہے، وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں۔ اس پر قبیلہ اوس کے سردار سعید بن حفیر اٹھ کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا شخص ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو پھر آپ حکم دیں، ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ اسید بن حفیر کا یہ جواب سن کر قبیلہ خزرج کا سردار سعد بن عبادہ بھڑک اٹھا۔ غصے اور غضب کی حالت میں وہ اٹھا اور اسید بن حفیر کو مخاطب کر کے اس نے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو، تم ہرگز اسے نہیں مار سکتے، تم اس کی گردن مار دینے کا ذکر اس لیے کر رہے ہو کہ اس کا تعلق بنو خزرج سے ہے، اگر اس کا تعلق تمہارے قبیلے بنو اوس سے ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ اس پر اسید بن حفیر بھی بھڑک اٹھا اور غصے میں سعد بن عبادہ سے کہا، تم منافق ہو اس لیے کہ منافقوں کی حمایت کرتے ہو۔ اس پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حالانکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے تھے، قریب تھا کہ اوس و خزرج مسجد میں ہی لڑ پڑتے، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر دونوں قبائل کے لوگوں کو ٹھنڈا اور نرم کیا، اور اس طرح یہ معاملہ نازک صورتحال اختیار کرتے کرتے ٹل گیا تھا۔ عائشہ ابھی تک اس تہمت سے بے خبر تھی کہ ایک روز آپ اپنے والد محترم ابو بکر صدیق کی خالہ ام مستہ کے ساتھ رات کے وقت رفع حاجت کے لیے گئیں۔ راستے میں ام مستہ اپنی چادر کے پلوں سے الجھ گئیں اور ٹھوکر کھائی۔ اس پر غصے میں ام مستہ نے اپنے ہی بیٹے کو برا بلا کہتے ہوئے کہا، برا ہو اس مستہ کا۔ اس پر عائشہ نے ام مستہ کو ٹوکتے ہوئے کہا، ایک ایسے انسان کے لیے جو تمہارا بیٹا ہے اور جو میدان بدر میں حاضر تھا، ایسے الفاظ استعمال کر کے برا کیا ہے؟ اس پر ام مستہ نے چونک کر پوچھا، اے ابو بکر کی بیٹی، کیا تجھے خبر نہیں ملی؟ عائشہ نے اس کی طرف فکر مندی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا خبر؟ جواب میں ام مستہ نے جو تہمت عائشہ پر لگائی جا رہی تھی اس کی پوری تفصیل اس سے کہہ دی تھی۔ یہ خبر سن کر عائشہ فوراً گھر لوٹ گئیں اور مسلسل روتی رہیں، یہاں تک کہ ان کی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی جیسے ان کا جگر بھی پھٹ جائے گا۔ پھر عائشہ نے اپنی ماں کو مخاطب کر کے پوچھا،
اے میری ماں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، لوگوں نے اتنی باتیں کہہ ڈالیں اور آپ نے مجھ سے ذرا برابر ان کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس پر ان کی ماں رومان بولی اور کہا، اے میری بیٹی، دل برا نہ کر، اپنے آپ کو سنبھال، خدا کی قسم بہت کم ایسا ہوتا ہے ایک عورت جو خوبصورت ہو، شوہر اس سے محبت بھی کرتا ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، تو پھر یہ سوکنے اور دوسرے لوگ اس کے خلاف اس انداز میں طرح طرح کی باتیں نہ کریں۔ حضرت عائشہ پر لگائی جانے والی اس تہمت کا مرکزی کردار گو عبداللہ بن ابی تھا، لیکن حسان بن ثابت، مستہ اور حمنہ بنت حجش نے اس تہمت کو پھیلانے میں خوب کردار ادا کیا۔ مستہ حالانکہ ابوبکر صدیق کے قرابت دار تھے، پھر بھی اس تہمت اور برے فعل میں انہوں نے کردار ادا کیا، حالانکہ ابوبکر صدیق اس کے اخراجات برداشت کیا کرتے تھے۔ حمنہ بنت حجش کی بہن زینب بنت حجش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور عائشہ کی سوکن تھی۔ ازواج مطہرات میں سے صرف زینب بنت حجش ہی تھیں جو مرتبے میں حضرت عائشہ کے برابر ہونے کا دعویٰ رکھتی تھیں، مگر اپنی دینداری کے باعث زینب نے اپنے آپ کو اس تہمت میں ملوث نہ ہونے دیا، جبکہ حمنہ بنت حجش نے اپنی بہن زینب کی حمایت میں اٹھتے ہوئے عائشہ پر یہ تہمت رکھ دی۔ اس نے اس تہمت کی بڑی اشاعت کی، یہ صرف اپنی بہن کی خاطر عائشہ سے ضد رکھتی تھی، اسی لیے وہ اس برائی اور بدبختی کا شکار ہو گئی تھی۔ رہے حسان بن ثابت، تو انہوں نے بھی اس تہمت کی اشاعت و تشہیر کی اور صفوان بن معطل کے خلاف اشعار بھی کہے تھے۔ جب ان اشعار کی اطلاع صفوان بن معطل کو ہوئی تو وہ اپنی تلوار کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے، حسان بن ثابت کے سامنے آئے اور اسے تلوار دے ماری، جس سے حسان زخمی ہو گیا۔ یہ معاملہ ایک شخص ثابت بن قیس دیکھ رہا تھا، وہ فوراً صفوان پر جھپٹا، تلوار اس سے چھین لی اور صفوان کے دونوں ہاتھ رسی کے ساتھ گلے سے باندھ دیے، پھر اسی حالت میں انہیں لے کر بنو خزرج کی طرف چل دیے۔ راستے میں عبداللہ بن رواحہ مل گئے اور انہوں نے اس معاملے کی تفصیل طلب کی، جن پر ثابت بن قیس نے کہا، اس صفوان نے حسان بن ثابت کو تلوار ماری ہے، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اس نے حسان کو قتل ہی کر دیا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے پوچھا، یہ معاملہ جو تم نے صفوان سے کیا ہے، کیا اس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے؟ ثابت بن قیس نے جواب دیا، نہیں، اس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے پھر کہا، اگر ایسا ہے تو پھر صفوان کے ساتھ ایسا سلوک کر کے تم نے بہت بڑی جسارت کی ہے، اسے فوراً چھوڑ دو۔ ثابت نے صفوان کو چھوڑ دیا، پھر یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ ان سے بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان اور حسان دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ صفوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، میری ہجو کہی، اس وجہ سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے تلوار دے ماری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، حسان، اچھا سلوک کیا کرو، کیا تم نے ہجو کہہ کر میری قوم کی قباحت اور مذمت بیان کی، حالانکہ خداوند نے انہیں اسلام کی طرف ہدایت کی ہے۔ اے حسان، اس تکلیف کے معاملے میں بھی جو تمہیں پہنچی ہے بہتر سلوک کرو۔ حسان نے کہا، آئندہ اچھا ہی سلوک کروں گا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں پڑھنے کے باعث یہ معاملہ طول پکڑنے کے بجائے رفع دفع ہو گیا تھا۔ کم و بیش 1 ماہ تک یہ تہمت کی خبر شہر میں اڑتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذیت میں مبتلا رہے، حضرت عائشہ اکثر روتی رہتی، ابوبکر صدیق اور رومان سخت پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا رہے۔ آخر ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ گئے۔ ابوبکر صدیق اور رومان نے محسوس کیا کہ آج ضرور کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، لہٰذا وہ دونوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہا، مجھے تمہارے متعلق اس قسم کی خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر کر دے، اور اگر تم واقعی کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ بندہ جب بھی اپنے گناہوں کا معترف ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر عائشہ صدیقہ کے بہتے ہوئے آنسو رک گئے اور انہوں نے اپنے والد محترم ابوبکر صدیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ ابوبکر صدیق بولے، اے بیٹی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیا کہوں؟ عائشہ صدیقہ نے اپنی والدہ کو مخاطب کر کے کہا، آپ ہی کچھ کہیں۔
انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں اس موقع پر کیا کہوں۔ اس پر حضرت عائشہ خود ہی بولی اور کہا، آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ چکی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے۔ اب میں اگر کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ نہ مانیں گے، اور اگر خواہ مخواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کر لوں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے میں نے نہیں کی تو آپ مان لیں گے۔ لہٰذا اس موقع پر میں وہی بات کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی، فصبر جمیل۔ یہ کہہ کر عائشہ صدیقہ نے کروٹ لی اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یکایک وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے موقع پر آپ پر طاری ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑے میں بھی موتی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہونے کے بعد سب خاموش ہو گئے۔ جب یہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، مبارک ہو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بے گناہی اور برات نازل کر دی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نور کی وہ آیات سنائیں جو ان پر وحی ہوئی تھیں، جو حضرت عائشہ کی بے گناہی کو ثابت کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ بے حد خوش ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی اور بے گناہی پر آیات نازل کر دی ہیں۔ حقیقت حال کا پتہ چلنے کے بعد ابوبکر صدیق اور ام رومان بھی بے حد خوش تھے۔ ام رومان نے حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہا، اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا، میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ آپ دونوں کا، بلکہ میں تو اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو بہتان کا انکار تک نہ کیا۔ اس طرح یہ جو فتنہ کھڑا کیا گیا تھا عائشہ صدیقہ کی برات میں نازل ہونے والی آیات کے باعث ختم ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس کی اشاعت میں کام کیا انہیں سخت تنبیہ کی گئی اور واضح کیا کہ اس کام میں جس نے جس قدر حصہ لیا اسی قدر اس نے گناہ سمیٹے، اور عام لوگوں کو بھی تنبیہ کی گئی کہ کیوں نہ اس بہتان کو سنتے ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹ اور باطل ہے۔ یوں حضرت عائشہ صدیقہ پر سے یہ تہمت ختم ہو گئی۔ سماک ایک روز دوپہر کے قریب خیبر میں داخل ہوا اور عدیم بن سعیدہ کی حویلی کے دروازے پر اس نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھلا تو دروازہ کھولنے والا خود عدیم بن سعیدہ ہی تھا۔ وہ سماک کو وہاں دیکھ کر خوش ہوا اور آگے بڑھ کر وہ سماک کو گلے لگا کر ملا۔ علیحدہ ہونے کے بعد سماک نے کہا، میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ عدیم بن سعیدہ بولا، تمہارے پاس کچھ کہنے کو نہ ہو تب بھی تم اس حویلی میں آ سکتے ہو، اس لیے کہ تم میری نگاہوں میں محترم و قابل احترام ہو۔ پھر ابن سعیدہ نے اپنے دیوان خانے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، تم دیوان خانے میں بیٹھو، میں تمہارے گھوڑے کو استبل میں باندھتا ہوں۔ سماک نے اپنے گھوڑے کو وہیں باہر ہی باندھ دیا اور کہا، میں یہاں رکوں گا نہیں، بس ایک موضوع پر تم سے گفتگو کروں گا اور رخصت ہو جاؤں گا۔ ابن سعیدہ اس کا بازو پکڑ کر اپنے دیوان خانے میں لایا۔ جب وہ وہاں آمنے سامنے بیٹھ گئے تب سماک بولا اور پوچھا، اے ابن سعیدہ، تمہاری بھائی جبیر بن سعیدہ کے علاوہ یہ ابیل بن جاسر، عابر بن ایلیا، قطمیل بن عامیل، راس بن داویل اور زیاد بن موس کون لوگ ہیں؟ ابن سعیدہ نے شک اور تعجب ملے جلے جذبات میں سماک کی طرف دیکھا اور پریشان کن لہجے میں اس نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ان لوگوں سے متعلق تم کیوں پوچھتے ہو؟ اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے سماک نے پھر کہا، تم بتاؤ تو صحیح یہ کون لوگ ہیں؟ اس لیے کہ تمہارے بھائی جبیر بن سعیدہ اور خیبر کے رئیس سلام بن ابی حقیق کی طرح ان پر بھی عنقریب موت وارد ہونے والی ہے، اور ان لوگوں نے اگر احتیاط نہ کی اور میری بتائی ہوئی تدابیر پر عمل نہ کیا تو مدینہ کا سماک بن خرشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان لوگوں کو دھمک کی طرح چاٹ کر ان کا خاتمہ کر دے گا۔ ابن سعیدہ نے چھونک کر پوچھا، یہ سماک بن خرشہ کون ہے اور تم اسے کس طرح جانتے ہو؟ سماک نے اپنے اوپر اور زیادہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، یہ سماک بن خرشہ مدینہ کا رہنے والا ایک نوجوان ہے۔ سلام کے باپ ابی حقیق نے اپنی بیٹی اور سلام کی بہن خویلہ بنتی ابی حقیق کی منگنی اسی سماک بن خرشہ کے ساتھ کر رکھی تھی، اور اس منگنی کو سلام بن ابی حقیق قطعی طور پر پسند نہ کرتا تھا۔ دوسرے یہ کہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ابی حقیق نے اسلام قبول کر لیا تھا، جس کی بنا پر سلام نے تمہارے بھائی جبیر بن سعیدہ، ابیل بن جاسر، عابر بن ایلیا، قطمیر بن عامیل، راس بن داویل اور زیاد بن موس کی مدد سے ابی حقیق اور اس کے غلام لبیس کو قتل کر دیا اور خویلہ کو اٹھا کر یہاں خیبر لے آئے۔
یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ابی حقیق اپنی بیٹی اور غلام کے ساتھ یمن سے مدینہ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اب سلام بن ابی حقیق اور تمہارے بھائی جبیر بن سعیدہ سے تو وہ انتقام لے چکا ہے، اب باقی 5 بچتے ہیں جن کے پیچھے سماک بن خرشہ سائے کی طرح لگ جائے گا۔ عدیم بن سعیدہ نے تحسین آمیز انداز میں سماک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابن لبید، تمہاری اطلاعات حیرت انگیز حد تک درست ہیں، یہ خبریں تو نے کہاں سے حاصل کی؟ بات کو پختگی دینے کی خاطر سماک پھر بولا، اے ابن سعیدہ، جن 2 جوانوں نے صحرا کے اندر تیرے بھائی جبیر بن سعیدہ کو قتل کیا تھا، صحرا کے اندر ان کے گھوڑوں کے سموں کی پیروی کرتے ہوئے میں نے ان کا تعاقب کیا اور مدینہ سے تھوڑی دور ہی میں نے انہیں جا لیا۔ میں تمہیں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ میں ایک عمدہ اور جانا پہچانا کھوجی بھی ہوں۔ اپنی اسی ہنرمندی کو کام میں لا کر میں نے ان دونوں کو جا لیا۔ میں ایک اچھا تیغزن بھی ہوں اور میرا ارادہ تھا کہ میں ان دونوں سے مقابلہ کر کے تمہارے بھائی کا انتقام لینے کی خاطر انہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا اور واپس لوٹ کر تمہیں یہ خوشخبری دوں گا۔ لیکن اے ابن سعیدہ، اس سماک بن خرشہ نے میرے سارے عزائم اور ارادوں کو ناکام بنا کر رکھ دیا۔ جب میں اس کے اور اس کے ساتھیوں کے مقابل ہوا تو اس نے اپنے ساتھی کو ایک طرف کر دیا اور اکیلا میرے مقابلے پر آیا۔ اے ابن سعیدہ، تم خیبر میں کسی سے بھی میرا تیغزنی کا مقابلہ کرا لو، میں ساعتوں کے اندر اسے زیر و مغلوب کر کے رکھ دوں گا۔ طائف کے اندر بھی کسی کو جرأت نہیں کہ تلوار بازی میں میرے مقابل آئے، پر یہ سماک بن خرشہ عجیب سے وحشی جذبوں کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوا کہ میں اس کے کسی بھی وار کو سمجھ نہ سکا۔ جارحیت تو ایک طرف، میں اس کے مقابلے میں اپنا دفاع تک کرنے سے عاجز و مجبور تھا۔ اے ابن سعیدہ، وہ سماک بن خرشہ لمحوں کے اندر مجھ پر چھا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے سامنے فضول و لامانی سمجھ رہا تھا، جبکہ میں اسے اپنی عقل و شعور سے ماورا خیال کر رہا تھا۔ اگر وہ زیادہ دیر تک مجھ پر اذیتوں کے سمندر کی طرح حملہ آور ہوتا رہا تو وہ یقیناً میری گردن کاٹ کر رکھ دیتا، لیکن میں نے جلد ہی اس کے سامنے ہتھیار ڈال کر اس سے معافی مانگ لی اور اس سے عہد کیا کہ آئندہ میں اس کے مقابل نہ آؤں گا، اور یوں اس سے اپنی جان بچا کر اور معافی مانگ کر میں ادھر چلا آیا۔ پر اے ابن سعیدہ، میں اپنی اس شکست اور اس ہزیمت کو فراموش نہ کروں گا۔ میں سماک بن خرشہ سے اپنی اس ہار اور بے بسی کا انتقام ضرور لوں گا، چاہے اس کام کو کرنے کے لیے مجھے کوئی بدترین عیاری اور ہولناک فریب ہی سے کام کیوں نہ لینا پڑے۔ سماک کے اس انکشاف پر عدیم بن سعیدہ تھوڑی دیر کے لیے پریشانی اور تفکرات سے بھرپور انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، اے جابر بن لبید، تو نے عجیب دہشت و شقاوت آمیز واقعات سنا ڈالے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر سماک بن خرشہ ایسا ہی منہ زور اور طوفانی انسان ہے تو پھر وہ ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ ہمیں اب اپنے دفاع کا ضروری سامان کرنا چاہیے یا زندہ رہنے کے لیے سماک بن خرشہ سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ سنو ابن لبید، ابی حقیق اور اس کے غلام کا قتل واقعی سلام بن ابی حقیق کے کہنے پر ہوا تھا، اور اس قتل میں میرے بھائی جبیر بن سعیدہ کے علاوہ 5 وہ جوان شامل تھے جن کا تم نے ذکر کیا۔ پر میں اپنے بھائی کا قتل رائیگاں نہ جانے دوں گا اور سماک بن خرشہ سے ایک نہ ایک روز ضرور اس کا انتقام لوں گا۔ اور سنو ابن لبید، ابی حقیق کی بیٹی خویلہ کو یہاں خیبر میں لایا گیا تھا۔ ابی حقیق اور لمیس کو قتل کرنے والوں کا سرکردہ چونکہ ابیل بن جاسر تھا، لہٰذا اسی ابیل بن جاسر کی نگرانی میں خویلہ کو کر دیا گیا تھا، اور اس ابیل نے خویلہ کو سلام بن ابی حقیق کی حویلی کے تہہ خانے میں رکھا۔ ابی حقیق کی بیٹی خویلہ نے چونکہ اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، لہٰذا سلام بن ابی حقیق نے ابیل بن جاسر کو ہدایت دے رکھی تھی کہ جب تک خویلہ اسلام ترک کر کے دوبارہ یہودیت اختیار نہیں کرتی اس وقت تک اسے تہہ خانے میں اسیر بنا کر رکھا جائے، اور جب خویلہ اسلام ترک کر کے یہودیت اختیار کر لے تو اس وقت ابیل بن جاسر کو اجازت ہے کہ چاہے تو خویلہ کی اجازت سے چاہے زبردستی اس کے ساتھ وہ شادی کر سکتا ہے۔ لیکن اے ابن لبید، اس ابیل بن جاسر نے سلام بن ابی حقیق کی موت کے بعد اپنے ساتھیوں کو بھی دھوکہ اور فریب دیا ہے۔ سماک نے چونک کر پوچھا، وہ کیسے؟ عدیم بن سعیدہ نے بددلی میں کہا، چاہیے یہ تھا کہ سلام بن ابی حقیق کی موت کے بعد یہاں رہ کر نہ صرف یہ کہ سلام بن ابی حقیق کے باغات اور اس کی زرعی زمین کی دیکھ بھال کرتا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سماک بن خرشہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا، بلکہ اس نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور خویلہ کو لے کر یہاں سے بھاگ گیا۔
بظاہر اس نے سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ وادی القرا میں مستقل رہائش کرے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور وہ کہیں اور چلا گیا ہے۔ اب قطمیر بن عامیل، راس بن داویل اور زیاد بن موس اس کی تلاش میں وادی القرا گئے تھے۔ انہوں نے وادی القرا کا ایک ایک محلہ چھان مارا، ایک ایک گھر کو دیکھا، پر ابیل بن جاسر وہاں نہیں ہے۔